ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ہیں کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کہنا کیسا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک تو صرف 4 ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مسلک کہاں سے آ گیا، اور منع بھی کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، مسلک امام اعظم کہنا چاہیے۔ تو اس میں شرعی طور سے جو جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب رہا یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک 4 ہی ہیں اور مسلک کے علاوہ 5واں مسلک نہیں ہوگا یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو وہاں ان سے یہ معلوم کیا جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے 5واں مسلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ہی کا نام ہے، اور وہ مذہب امام اعظم ہے۔ مذہب 4 ہیں اور یہ اسی مذہب ہی کا ایک مسلک ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ جس طرح مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت کا بھی کوئی الگ سے 5واں مسلک ہو گیا کیا؟ جب مسلک امام اعظم ہی کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ بھئی 4 مسلک ہیں، چاروں کہنے چاہیے، مسلک امام اعظم کہنا چاہیے، تو پھر وہ لوگ یہ چیز کیوں کہتے ہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہ کہو، مسلک اہل سنت کہو؟ تو سوال وہیں کا وہیں گھوم کے آئے گا کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہنے سے پرہیز ہے تو مسلک اہل سنت کہنا کیوں جائز ہو جائے گا؟ کبھی تو آپ کہتے ہو کہ مسلک 4 ہے، امام اعظم کے علاوہ کسی کا مسلک نہیں ہوگا، پھر کیا تو یہ مسلک اہل سنت کہہ دیا کرو، تو وہ کیوں کہہ دیا کرو؟ مسلک اہل سنت بھی تو وہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہے، مسلک اہل سنت بھی مسلک اولیاء اللہ کا مسلک ہی کا نام ہے، اور وہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہنا امام اعظم ہی کے مسلک کی جو ہے نا وہ پیروی کرنے والا ہے، کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، سب سے آسان اس کا جواب تو یہی ہے کہ اس کا کہنا جائز ہے۔ اگر بالفرض کسی کو یہ لگتا ہے، کسی حاسدین اعلیٰ حضرت کو، کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ناجائز ہے، تو اگر وہ دارالافتاء سے اس پہ فتویٰ لا سکتا ہے تو شریعت کے حکم کے آگے ہمارا بھی سر خم ہوگا اور فتویٰ لانے والے کا بھی سر خم ہوگا کہ جو شریعت کا حکم آئے گا اس کو مان لیا جائے گا۔ اپنی عقل کے، اپنی حسد کے نہ گھوڑے نہ دوڑائے جائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ناجائز اور گناہ۔ ناجائز اور گناہ کے لیے نا دلیل چاہیے ہوتی ہے شریعت میں، بلکہ کسی کام کو مکروہ تنزیہی کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے، حرام تو بہت دور کی بات ہے، کسی چیز کو مکروہ اور گناہ کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو اپنی عقل اور حسد سے صرف یہ کہ سنی سنائی باتیں وہ عوام میں اڑ جاتی ہے، ایک مولانا نے کہہ دیا، نہ اس کو علم ہے نہ کچھ ہے، صرف حافظ محض ہے امام مسجد کا اور اس نے کہہ دیا مسلک اعلیٰ حضرت کہنا گناہ ہے، تو پھر وہ بھیڑ چال کی طرح سب اس کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ کسی علماء سے، دارالافتاء سے، عالم دین سے اس کی تصدیق بھی نہیں کرائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اس میں جو لوگ منع کرتے ہیں اس میں صرف 2 ہی قسم کے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے نا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا جائز نہیں ہے، تو وہ یا تو جاہل اعظم ہے، بلکہ جاہل اعظم ہند ہے کہ اس سے بڑھ کر پھر کوئی جاہل نہیں کہ اس کو جائز اور ناجائز چیز کے بارے میں علم نہیں، اور مسلک کس چیز کا نام ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور اگر وہ جاہل مطلق نہیں ہے، وہ اس کا علم رکھتا ہے شریعت کا، پھر وہ کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حاسد ہے۔ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کہنے سے 2 ہی شخص روکیں گے، یا تو وہ جاہل ہوگا یا تو وہ حاسد ہوگا۔ باقاعدہ فتاوی فقہ ملت میں اس پہ فتویٰ موجود ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا جائز ہے، اور اس دور پرفتن میں تو دراصل مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہا جائے کہ اس کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ پہلے کے دور میں دراصل وقت ہی ایسا تھا کہ لوگ اپنا آپ کو سنی کہتے تھے تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ہاں شیعہ الگ چیز ہے، سنی الگ چیز ہے۔ پھر سنیوں کے اندر بھی بہت سارے معاملات پیدا ہو گئے اور یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ہر لوگ اپنا آپ کو امام اعظم کے مسلک والا کہنے لگے۔ اب اگر آپ بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں سے پوچھو گے کہ تم کو کس کے مقلد ہو، تو وہ بھی اپنا آپ کو سنی کہہ دیں گے، ساتھ میں حنفی بھی کہہ دیں گے۔ تو وہاں پر آپ اس طرح جو ہے نا فرق واضح نہیں کر سکتے کہ سنی حنفی تو ہم بھی، اور سنی حنفی اپنا آپ کو بد عقیدہ بھی کہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ کس سے کہیں گے ہم خواجہ اور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو کوئی ایسا بھی ممکن ہے کہ کہہ دے آپ سے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو چاہنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بالکل واضح بھی نہیں کر پائیں گے کہ بد عقیدہ اور ایمان والے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی اسٹیج پر آ کے یہ بات کہہ دیں گے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نئے مسلک والے ہیں، بلکہ یہ واضح ہو جائے گا کہ جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والا ہوگا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھٹاس سنیت کو لے کے ضرور ہوگی،
تو وہی شخص ایسا ہوگا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے سے تھوڑا مطلب منہ ٹیڑھا کرنا شروع کر دے گا، تو وہاں پہ آپ کو ایک بالکل علامت موجود ہو جائے گی کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مخالف ہیں اور وہ اپنا آپ کو سنی کہتے ہیں، تو ان کی بھی واضح طور سے بالکل صراط کے ساتھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہنا چاہیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مسلک امام اعظم کا نعرہ لگاؤ، تو ہم اس کو بھی ناجائز نہیں کہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، کہنا چاہیے۔ مسلک اولیاء اللہ اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ بھی کہنا چاہیے، دونوں کو ملا کر کہنا چاہے تو وہ بھی کہنا چاہیے، مگر اپنے حسد کو یہ نام دے دینا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی نہ کہا جائے، باقی سب کچھ کہہ دیا جائے، مسلک اہل سنت کہہ دیا جائے، تو وہ بھی تو پھر پانچویں ہو جائے گا نا اہل سنت کا مسلک، کیونکہ امام اعظم کے مسلک کے علاوہ کوئی اور نعرہ لگے گا گناہ ہو جائے گا، تو پھر مسلک اہل سنت بھی گناہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شرعی طور سے خرابی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو میری بات کڑوی لگتی ہو یا بری لگتی ہو، یا کمنٹس باکس میں جا کے اگر وہ اپنا زہر اگلنا چاہے، تو میں پھر سے وہی چیز کہوں گا کہ کسی مفتی کو اس بات جواب کا دکھا کر، سوال کو دکھا کر اس کو جواب طلب کر لے، کسی 2-3 دارالافتاء میں جا کے 2-3 مفتیان کرام پہ جا کے اس چیز پہ فتویٰ لے لے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر مفتیان اہل سنت اس بات کو کہہ دیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ناجائز ہے، تو یہ ویڈیو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ رجوع بھی کر لیں گے اور آئندہ کہنے سے بھی پرہیز کریں گے۔ اور اگر مفتیان کرام نے اس چیز پہ فتویٰ دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کوئی شرعی گناہ تو نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر حاسدین کو چاہیے کہ اپنے حسد کو نکال کے وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور دامن امام احمد رضا سے وابستہ ہو جائیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار